آج کے مسلمان کا سب سے بڑا جو گلہ بلیم الزام اور ایکسکیوز اور لاجک اور منطق ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، ماحول بڑا گندا ہو گیا ہے، ہر طرف برائی ہے، نظر بندہ بچا نہیں سکتا، اور بندہ جو ہے نا دنیا میں ایسا گم ہو گیا ہے کہ فلاں جو ہے نا اب تو بچنا بہت مشکل ہے، اب تو نیکی بہت مشکل ہو گئی ہے، گناہ بہت آسان ہو گیا ہے، اب تو جناب وہ پہلے والے دور نہیں رہا، صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اور اب جو ہے نا ایمان کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جی بس اللہ ہی کسی کو چلا لے تو چلا لے۔ یہ جتنے ایکسکیوزز ہیں نا، یہ سارے شیطان کی طرف سے پھینکے گئے تیر اور جال اور مکر اور فریب ہے۔ جیسے ہم دنیا میں باتونی اور دھوکے باز لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا کروڑوں اربوں روپے جو ہے نا جوے کے اوپر، سٹے کے اوپر اور آج کل کی 2 نمبر ٹریڈنگ کے اوپر جو ہے نا وہ لگا کر خالی ہو جاتے ہیں اور فریب کھا لیتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا یہ ہو گیا ہے، دنیا وہ ہو گیا ہے، تو دنیا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے تھے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں جی ماحول ہی ایسا ہے، جی نہیں جی اب تو مشکل ہی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، جی بس رات کو لیٹ ہو جاتے ہیں، جی بس بڑا مشکل ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، اپنے دل میں اپنے آپ کی کاؤنسلنگ آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ آپ آئینے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بیٹھ کر 1-2 باتیں ضرور دہرایا کریں کہ جب فرعون کے گھر میں اللہ رب العزت جو ہے نا آسیہ کو، جو ان کی بیوی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئیں، تو آسیہ کا جو ماحول تھا نا وہ ہمارے ماحول سے کہیں زیادہ مشکل تھا، کہ وہ فرعون کی بیوی تھی، ملکہ تھی، فرعون کے گھر میں رہتی تھی، فرعون کی ساری جابرانہ ظالمانہ ماحول اور ان سارے حالات کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایمان لے کر آنا ہے، تو اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے یعنی ماحول ایسا تھا کہ ایمان نہ لانے والا ناممکن ترین حالات کے اندر بھی آسیہ ایمان لے کر آ گئیں، اور وہ آسیہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے نا ان کو جو ہے نا فرعون کے گھر کے اندر ایمان لانے کا جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائی، حالانکہ وہ ایک خاتون تھی، کمزور تھیں، اور وہ جو ہے نا ماحول اور عیش و عشرت میں پلی ہوئی تھیں، اور ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود جب دل فیصلہ کر لیتا ہے نا تو انسان حالات کا گلہ نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام نبی، گھر کا ماحول نبی کا گھر، اور ایسی دینداری کے حد کوئی نہیں، لیکن بیٹے نے کیا فیصلہ کیا کہ میں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ اس نے کشتی کو دیکھ لیا، اس نے سمندروں کو دیکھ لیا، پانی کو دیکھ لیا، طوفان کو دیکھ لیا، پانی کے عذاب کو دیکھ لیا، لیکن اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ تو حالانکہ حالات اس کے سارے ایسے بن گئے تھے کہ یار تم ایمان لے آؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، تمہارا باپ ہے، اپنی باپ کی بات مان لو، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایمان نہیں لے کر آنا۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ ہمارے دل کا ہوتا ہے۔ آج ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے قرآن نہیں پڑھنا، میں نے دین اسلام نہیں سیکھنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے حیا کو پسند نہیں کرنا، میں نے دینداری پسند نہیں کرنی، میں نے توکل بھروسہ کو نہیں دیکھنا۔ ہم لوگ اپنے دل کے اندر اگر جھانک کر دیکھیں گے تو ہمارا دل جو فیصلہ کر رہا ہے نا وہ حالات یہی ہے۔ تو آپ زمانے کا گلہ کرنے کی بجائے اپنے آپ سے گلہ کریں کہ میرا دل جو ہے نا وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمارا دل جو ہے نا اس وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اب ہم نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ دل سے فیصلہ کر لیتے ہیں نا تو سارے حالات آپ کے جو ہے نا ماتحت ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کا دل آپ کی کسی اور چیز کی خواہش کرتا ہے اور آپ دل کے ماتحت ہو جاتے ہیں تو پھر ساری چیزیں پہاڑ لگتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کے اوپر محنت شروع کریں۔ عورتیں، پیسہ، دولت، ہوس، حرص، ان چیزوں سے اپنے دل کو بچائیں، روکے تھامیں، ٹھہراؤ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تو پھر دیکھیے کہ آپ کے دل اتنا مضبوط طاقتور ہو جائے گا۔ اللہ نے بھی بندے سے دل ہی مانگا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہم لوگوں نے اپنے دل کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو پہلے اللہ والے کیا کرتے تھے کہ وہ کئی سال اپنے دل کے اوپر محنت کرتے تھے، اپنے دل کی وہ
وہ بات مانتے تھے جو اللہ اور اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور ہر اس بات کو رد کر دیتے تھے جو اللہ اور اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔